اس لیے اصلاح معاشرہ کی ضرورت پیش آتی۔ اسلام کی ہر بات بادلیل ہے، اس کو ہمیں بغیر چو چرا کے ماننا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی ایک گھوڑا لے کر کے بازار میں پہنچا بیچنے کے لیے۔ اس نے گھوڑے کو بازار میں کھڑا کرنے کے بعد اعلان کیا، یہ گھوڑا 50,000 روپے کا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب 5,000 اور 10,000 میں گھوڑے ملتے تھے۔ اس نے کہا ہمارا یہ گھوڑا، اس کی قیمت 50,000 روپیہ۔ تو لوگ بازار میں بڑی تعداد میں جمع ہوئے اس گھوڑے کو دیکھنے کے لیے کہ آخر وہ گھوڑا ہے کیسا جس کی قیمت 50,000 روپیہ۔ یہ بات شہر میں اتنی پھیلی، اس قدر گشت کر گئی کہ بادشاہ وزیر کو ساتھ لے کر وہ گھوڑا دیکھنے کے لیے پہنچا۔ تو بادشاہ نے گھوڑے کو دیکھا، گھوڑا دبلا پتلا لاغر نہیں کمزور۔ بادشاہ نے کہا ایسے لاغر کمزور گھوڑے کی قیمت 50,000 روپیہ، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو گھوڑا بیچنے والے نے کہا بادشاہ سلامت، یہ گھوڑا بڑا برکاتی ہے، بڑا کراماتی ہے۔ اب بادشاہ بھی سوچ میں پڑ گیا کہ گھوڑے میں برکت، گھوڑے میں کرامت، اس گھوڑے میں برکت کیا ہے، کرامت کیا ہے؟ تو گھوڑا بیچنے والے نے کہا جناب، اس گھوڑے پر جو بیٹھتا ہے بیٹھتے ہی اس کو مکہ مدینہ دکھائی پڑنے لگتا ہے۔ اب بتاؤ یہ کرامتی گھوڑا ہے کہ نہیں، برکاتی گھوڑا ہے کہ نہیں؟ گھوڑا بیچنے والے نے دعویٰ کر دیا کہ اس گھوڑے پر بیٹھتے ہی مکہ مدینہ دکھائی پڑتا ہے۔ کسی نے گھوڑا بیچنے والے سے دلیل نہیں مانگا، سب ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں کہ ہاں یہ برکاتی کراماتی گھوڑا اس قابل ہے کہ اس پر بیٹھو بیٹھتے ہی مکہ مدینہ دکھائی پڑے۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا ذرا بیٹھ کر کے ٹیسٹ کرو، واقعی مکہ مدینہ دکھائی پڑتا ہے کہ سب پھیکم پھاک معاملہ ہے۔ تو وزیر ٹیسٹنگ کے لیے گھوڑے پر بیٹھنے لگا۔ جب وزیر گھوڑے پر ٹیسٹنگ کے لیے بیٹھنے لگا تو وزیر سوچ میں پڑ گیا کہ اگر بیٹھنے کے بعد میں گھوڑا کچھ نہیں دکھتا تو دنیا یہ کہے گی زمانے کا سب سے بڑا پاپی انسان یہی۔ لہذا اپنا بھرم بچانے کے لیے وزیر نے گھوڑے پر بیٹھتے ہی کہا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مکہ مدینہ دکھائی پڑ رہا ہے۔ اب تو بادشاہ کے منہ میں پانی آنے لگا۔ بادشاہ نے سوچا یہ تو ہمارا وزیر ہے کم وقت، اس کو مکہ مدینہ دکھائی پڑ جائے اور ہم نہ دیکھ پائیں تو ہماری توہین۔ ماشاء اللہ، مکہ مدینہ کے ساتھ جنت دکھائی پڑ رہی۔ اب لوگوں نے اس گھوڑے کو برکاتی کراماتی سمجھ لیا کہ اس پر بیٹھو تو مکہ مدینہ دکھائی پڑتا ہے، اس پر بیٹھو تو جنت دکھائی پڑتی ہے۔ حالانکہ نہ مکہ مدینہ دکھائی پڑ رہا تھا اور جنت دکھائی پڑنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر بادشاہ نے کہا، لوگوں نے بادشاہ کی بات پر یقین کر لیا تو مسلمانوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انسان کی بات کو بغیر دلیل کے تسلیم کر لیتا۔ اسلام کی ہر بات بادلیل ہے، اس کے ماننے میں یہ پسو پیش کرنے لگتا ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کون کون سمجھ آ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھا، ہاتھ اٹھا۔
सब समझ रहे हैं, तो जरा समझने वालों की तरह बैठे रहो, ये दुकान चलाने वालों की तरह न बैठो।